بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعے کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعے کی شب مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے، وہی عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ نمبر 1، عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، شہداء اور معصوم بچے، اللہ کے ہاں ان کی ذات کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عملے کے خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ یا جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن مرتا ہے تو جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، اگر کوئی ظالم آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایت سے واضح ہوتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا، وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اسی لیے کہ مدینے میں مرنے والوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے لازم ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعہ کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا، جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ پہلے دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی باتیں ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعہ کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے، اس میں صرف مسلم کی قائد ہے اور بظاہر اس میں صالح اور فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے، یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے ہونے کی دلیل نہیں۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں طور کی طرف گیا تو میں کعبہ احوار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی، میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی اور اسی روز وہ فوت ہوئے، اسی روز قیامت قائم ہوگی، جنوں انس کے سوا تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ بن سلام سے ملا تو میں نے کعبہ احوار کے ساتھ اپنی مجال کے بارے میں اور میں نے جو جمعہ کے بارے میں بتایا تھا جس کے متعلق اس نے اس کے متعلق انہیں بتایا تھا کہ کعب نے کہا کہ وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کعب نے جھوٹ بولا، میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا بلکہ وہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کرے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کوئی شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکماً نماز ہی میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا بس یہ وہی ہے جمعہ کے دن اور رات کا، اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والا بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات یعنی جمعہ سے پہلے والی رات کو مرا اسے قبر کی آزمائش یعنی قبر کے امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ بے شک جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنی یہ فانی زندگی گزارنا چاہیے۔ صرف اپنی اس دنیاوی زندگی بلکہ اپنی آنے والی ابدی زندگی کو بھی کامیاب بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔